نیمہ شعبان یا شب 15 شعبان یا شب برات کے اعمال کا آغاز دعائے کمیل سے ہو رہا ہے۔ آج کے رات کی اعمال کی خصوصیت، اہمیت، فضیلت اور فائدے وہ تو وقتاً فوقتاً اعمال کے درمیان بتائے جاتے رہیں گے، لیکن جو گزارشات میں ہر سال کرتا آتا ہوں، سال میں کئی دفعہ، جیسے شب قدر قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، یعنی قرآن کی سالگرہ، جیسے شب معراج نماز واجب ہونے کی سالگرہ، ویسے ہی 15 شعبان کی رات دعائے کمیل کی سالگرہ۔ ہم اور آپ سارا سال ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، لیکن اصل روایت اگر آپ دیکھیے تو وہ یہی ہے کہ مولا متقیان نے جب اپنے قریب ترین صحابی کمیل ابن زیاد کو یہ دعا تعلیم کی، اور یہ کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ یہ وہ دعا تھی جو حضرت خضر نبی اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اسی دعا کی وجہ سے بھی ان کے رتبات اتنے بلند ہوئے۔ دعائے کمیل جب بھی تمہیں شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ملے تو اس دعا کی تلاوت ضرور کرنا۔ پھر اس دعا کا مضمون اور اس دعا کے فوائد اتنے زیادہ تھے کہ بعد میں یہ تمام دنیا کے صاحبان ایمان میں ہر شب جمعہ والی دعا بن گئی، لیکن آج خاص طور پر اس کے نازل ہونے یا ہم تک پہنچانے کی رات ہے، تو آغاز میں اس سے کر رہا ہوں۔ اور اگرچہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ آدھا مجمع وہ ہے جو ہر شب جمعہ میں دعائے کمیل میرے ساتھ پڑھتا ہے، آدھا مجمع ایسا ہے کہ جو خود گھر میں پڑھتے ہیں یا دیگر ذریعوں سے دعائے کمیل حاصل کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس دعا کے ترجمے کو آج مختصر رکھوں گا، اور یہ گزارش کر دی جائے کہ بہرحال آج کی رات ایک طرف اعمال کی رات بھی، دوسری طرف ولادت کی رات بھی، اور ولادت بھی ایسی ولادت کہ ہمارے سارے اعمال آسمان کی جانب جاتے ہیں تو زمانے کے امام کے ذریعے سے، تو یہ دونوں حق بھی ادا کرنا۔ کل کا دن ورکنگ ڈے ہے، مجھے آپ کی اس مصروفیت کا بھی خیال ہے، جتنا جلد ممکن ہو سکا میں اس سارے پروگرام کو مکمل کروں گا، لیکن کم از کم آپ اپنے گھر میں 1.5 گھنٹے اپنے ذہن میں 1.5 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کا مارجن رکھیے گا، ورنہ پھر آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا اعمال میں اور میرے لیے بھی زحمت ہو جائے گی۔ دعائے کمیل مولا متقیان کی تعلیم کردہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، یا نور ہو یا قدوس، 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 یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعة، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رقبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك،
اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عصار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تواجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ورب من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القوى فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قواك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك موضحة وعلى قلوب فرفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها صارت إلى أوطان تعبدك طائية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب وأنت تعلم وافيا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فَحَبْنِ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقة لئن تركتني ناطقة لأزجن إليك ضان أهلها وجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك وجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تولمه النار وهو يامل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تصدره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقامه لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالعنعام متكرمة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. دعائے کمیل کا پہلا حصہ مکمل ہوا اور جیسا کہ میں ہر شب جمعہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعائے کمیل فقط ایک دعا ہی نہیں، دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی مولا متقیان ہم کو سمجھا رہے ہیں. چنانچہ دعا کا آغاز دو اہم ترین پیغامات سے ہوا. پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی بلندی بیان کی، تاکہ بندہ مومن کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے وہ ہے کون. اور یہ پیغام بھی مل گیا کہ پھر دنیا کے کمزور اور خود ایسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا جو خود بے سہارا، کیا فائدہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ جس کی رحمت، جس کی قدرت اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. اس کے بعد دوسرا پیغام یہ دیا کہ اس سے مانگنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کیا تم سے پہلے کچھ مانگ چکا ہے، اور اگر تم نے اس کی مخالفت کی ہے، گناہ کی ہے، تو پہلے کم از کم اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت کرو. دعائے کمیل میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد جو پہلا اہم ٹکڑا آتا ہے وہ یہی کہ اے خدا میرے گناہ معاف کر دے، اور پھر گناہوں کی تفصیل بتائی. وہ گناہ بھی معاف کر دے جو انسان کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیا کرتے ہیں، وہ گناہ بھی معاف کر دے جو انسان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسا دیا کرتے ہیں. خدا بندہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جس سے نعمتیں واپس چھین لی جاتی، وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کی وجہ سے میری دعائیں روک لی جاتی، میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کی وجہ سے گھر میں بلائیں نازل ہوا کرتی. لیکن پھر آخری پیغام کہ خالی وہی گناہ معاف نہیں کروانا ہے جس کی دنیاوی سزا رہی. اے خدا میرے ہر گناہ کو جسے جب بھی میں نے کیا ہو اور ہر خطا کو جو مجھ سے جب بھی انجام پا گئی ہو اسے معاف فرما. اے خدا میں تیری بارگاہ میں تجھ سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تجھی کو اپنا وسیلہ اور سہارا بناتا ہوں. اے خدا میں تجھ سے اس طرح سوال کر رہا ہوں جیسے انتہائی ذلیل و حقیر آدمی کسی سے سوال کرتا. اور میرا سوال یہ کہ میری بھول چوک کو معاف فرما، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما. اور بہت اہم دعا کہ اے خدا جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. انسان مانگتا تو بہت کچھ ہے، آج کی تو رات ہی مانگنے کی رات، لیکن اگر سب کچھ نہ ملے تو کم از کم اللہ نے جو دیا اس پر انسان راضی رہے. اے خدا مجھے میری قسمت پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا میں تجھ سے اس طرح سوال کر رہا ہوں جس طرح وہ آدمی سوال کرتا ہے جس پر کئی وقت کا فاقہ گزر چکا اور جس پہ بے شمار مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہو رہی.
اور اے خدا میں اس لیے بھی تیرے پاس آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس بھری کائنات میں آدم سے قیامت تک ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک تیرے علاوہ اور کوئی نہ تو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، نہ ہی میرے عیب پہ پردہ ڈالنے والا، اور نہ کوئی ذات اس کائنات میں ہے جو میرے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے۔ لیکن اے خدا جو میں تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں تو کسی عقل اور غرور کے ساتھ نہیں، میں یہ اقرار کرتے ہوئے پہنچا ہوں کہ آج تک میں نے غلطی کی، اپنے آپ پہ ظلم کیا، گناہ کر کے نہ ہم اللہ کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ شریعت کا نقصان کرتے ہیں۔ ظلم تو نفسی ہے خدا، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اے خدا میں اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے یہ سوچ کے مطمئن رہا کہ چونکہ تو مجھ پر عذاب نہیں بھیج رہا اس کا مطلب یہ کہ تو مجھ سے راضی تھا۔ یہ میری جہالت تھی، یہ میری نادانی تھی، یہ میری کم علمی تھی۔ اے خدا تو کتنا عظیم ہے کہ میرے کتنے ہی عیب ایسے ہیں کہ میرے دعا مانگنے سے پہلے تو نے ان کو چھپا لیا، کتنی بلائیں ایسی کہ میرے گھر میں آنے سے پہلے تو نے ان بلاؤں کو مجھ سے روک لیا۔ اے خدا اور میری تعریفیں لوگوں کی زبان پہ جاری ہوں، لوگ میری ایسی تعریف کرنے لگے جس کا میں حقدار بھی نہ تھا۔ اے میرے پروردگار لیکن تو نے تو یہ رحمتیں نازل کی، اور میری حالت یہ تھی کہ کبھی دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، کبھی میرے نفس نے مجھے گناہوں میں پھنسا دیا۔ لیکن اے میرے پروردگار آگے میں جو بھی دعا کروں، پہلی دعا یہ ہے کہ میرے برے اعمال اور لوگوں کے سامنے یا لوگوں سے چھپ کر جو میں گناہ کرتا تھا، ان گناہوں کو میری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دینا۔ پہلے تو یہ دعا مانگنا ہے نا، رکاوٹ دور کرے پھر باقی دعائیں مانگی جائیں۔ اے میرے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے کہ میں تیری مخالفت کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا۔ اے میرے پروردگار تو نے اپنے احکامات مجھ کو بتا دیے، پھر بھی میں نے ان کو توڑا اور ان کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود تو نے میرے اوپر عذاب بھیجنے میں کوئی جلدی نہیں کی۔ اے میرے پروردگار جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس وقت تو میں اس حالت میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ میرا سر جھکا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری، میرا دل پشیمان اور نادم، میری زبان پہ توبہ اور استغفار ہے، اور اے خدا مجھے پتا کہ کوئی اب مجھے نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ تو میری توبہ کو قبول کر کے مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ تو پس اے میرے پروردگار میری توبہ کو قبول فرما، میرے اوپر رحم نازل فرما۔ تو میرا پیدا کرنے والا، تجھے پتا ہے کہ میرا بدن کتنا کمزور ہے۔ اے میرے پروردگار میرے کمزور بدن پر، میری باریک کھال پر اور میری نازک ہڈیوں پر رحم نازل فرما۔ اور اے خدا تو وہ کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ میں تیرا ذکر شروع کرتا تو نے اس وقت سے اپنی نعمتیں مجھ پہ نازل کی ہیں، میری تربیت کا انتظام کیا، میری غذا کا انتظام کیا، میرے لیے مہربان والدین کا انتظام کیا۔ تو اے خدا جب میں نے تیرا کوئی حق ادا نہ کیا تھا اس وقت تو اپنی رحمتیں نازل کر رہا تھا، تو کیا اب تو مجھے عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کو مان چکا ہوں، میرا دل تیری معرفت سے بھرا ہوا، میری زبان پہ تیرا تذکرہ، میرے ضمیر میں تیری محبت ہے، اور اے خدا میں جو گناہ بھی کرتا ہوں پھر بھی تجھے اپنا رب تسلیم کر کے تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہوں۔ اے خدا جسے تو نے آج تک پالا کیا اس کو پالنے کے بعد تو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دے گا؟ اے خدا جسے تو نے اپنے سے قریب کیا اب کیا تو اسی کو دور کر دے گا؟ اے خدا آج تک جسے تو نے بلاؤں سے بچایا کیا دوبارہ اس کو انہی بلاؤں کے حوالے کر دے گا؟ اور اے میرے پروردگار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ایسے چہروں پر بھی جہنم کی آگ آ سکتی جو تیری عظمت کے آگے سجدہ کر چکے؟ کیا یہ زبانیں بھی جہنم میں جلائی جا سکتی جو تیری توحید کا کلمہ پڑھ چکی ہیں اور تیری نعمتوں کا اقرار کر چکی؟ ہرگز نہیں۔ اے پروردگار مجھے جو تیری رحمت کی خبر ملی ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور اے خدا تجھ سے بہتر کون، تجھ سے بہتر کون جاننے والا؟ تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی چھوٹی بلاؤں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، جبکہ دنیا کی بلائیں کیا ان کی مدت بھی بہت مختصر ہے اور ان کی تکلیف بھی بہت کم ہے۔ تو جو اس چھوٹی بلا کو برداشت نہ کر سکے بھلا وہ آخرت کی بلاؤں کو برداشت کرے گا جو ہمیشہ رہنے والی بھی اور جن کا عذاب اور جن کی تکلیف بھی بہت زیادہ، اور وہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ آخرت کا عذاب تو اسی پہ آتا ہے جس سے تو ناراض ہو، جس پہ تو اپنا انتقام بھیج رہا ہو۔ دنیا کی مصیبتیں ائمہ طاہرین، انبیاء کرام، اولیاء اعظام کو بھی برداشت کرنا پڑی۔ دنیا کی مصیبتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا امتحان، لیکن آخرت کا عذاب تو اسی پہ آتا ہے جس سے تو ناراض ہو اور جس سے تو انتقام لینا چاہے، جسے تو سزا دینا چاہے، اور تیرا انتقام زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتے۔ کہاں مجھ جیسا کمزور و ضعیف و ذلیل بندہ اے میرے پروردگار، اور پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کس مصیبت کی فریاد کروں۔ ایک طرف آخرت کا عذاب کو اپنی جگہ، اور عذاب کا مطلب یہ کہ پھر تو مجھے اپنے سے دور کر کے اپنے دشمنوں
کبھی کہیں فرعون، کہیں نمرود، کہیں شداد، کبھی یزید کے ساتھ جمع کرے گا اور اپنے اولیاء اور ائمہ سے مجھے دور کر دے گا۔ اے خدا، اگر میں آخرت کے عذاب کو رو پیٹ کے برداشت کر بھی لوں اور اگر میں جہنم کی گرمی کو کسی طرح سے برداشت کر بھی لوں تو یہ کیسے برداشت کروں کہ تو مجھ سے دور ہے، تیری نظر رحمت مجھ سے دور ہے، میرے ائمہ مجھ سے دور ہیں۔ اے میرے پروردگار، بس میں قسم کھا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے جہنم میں بھیجے گا وہاں بھی میں تجھی کو پکاروں گا، تیرا ہی نام لوں گا، تجھی سے فریاد کروں گا۔ اور اے میرے پروردگار، کیا یہ ہو سکتا کہ ایک مسلمان بندہ جو کافر نہیں ہے، جو تیرا منکر نہیں، تیرے چند احکامات کی مخالفت کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے، وہ جل رہا ہے، وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ تجھی کو پکار رہا ہے، تیری ہی رحمت کو آواز دے رہا، اس زبان سے پکار رہا ہے جس زبان پہ وہ تیری توحید کا کلمہ پڑھ چکا، اس وقت بھی وہ تجھے اپنا رب تسلیم کر رہا ہے، عذاب میں بھی، جلتے ہوئے بھی، آگ کے درمیان، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان، تکلیف کے عالم میں بھی۔ تو اے خدا، کیا تو اسے جہنم میں جلتے دیکھے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ وہ تیری رحمت کو آواز دے رہا ہے؟ اے میرے پروردگار، تو اس کی آواز بھی سنے گا اور پھر بھی کیا تو اسے اسی جہنم میں جلتا ہوا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اے خدا، جو تیری رحمت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اے خدا، جو عقیدہ توحید رکھنے والوں سے تو سلوک کرتا ہے یہ اس کے برعکس ہے۔ بلکہ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تو نے پہلے دن سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ کافروں اور مشرکوں کو جہنم میں بھیجے گا تو جہنم میں تو کسی کو نہ بھیجتا، جہنم تو بالکل خالی رہ جاتی اور اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہاں جانے والے کے لیے سلامتی ہوتی۔ لیکن چونکہ تو نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جن کے پاس عقیدے کی خرابی، ان کو تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ اور یہاں پہ مولا نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان لانے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اے خدا، جہنم آئے تو ان پر آئے، تیرے عقیدہ توحید کو ماننے والے کو جہنم کیسے ملے؟ اور پھر اے میرے پروردگار، اب اس دعا کا وہ لفظ آ گیا جو ہم جو ہر شب جمعہ تو پڑھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ دعا کا یہ ٹکڑا آج ہی کی رات کے لیے، شب جمعہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں یہ آج کے لیے۔ اے میرے پروردگار، اب یہ توبہ اور استغفار کے بعد باقی دعائیں بھی میں تجھی سے طلب کروں گا۔ تو اے خدا، آج کی اس رات، یہ جو نیمہ شعبان کی رات ہے جس کے اندر آنے والے سال کے معاملے طے کیے جا رہے ہیں، اور اس رات کی بھی اسی گھڑی، اسی لمحے، اسی سیکنڈ میرے ہر جرم کو جو میں نے کیا ہو، میرے ہر گناہ کو جو مجھ سے انجام پا گیا ہو، اے خدا، چاہے جان بوجھ کر گناہ کیا ہو چاہے بھولے سے کیا ہو، مسئلہ معلوم تھا اور مخالفت کی ہو یا لا علمی میں گناہ ہو گیا ہو، لوگوں کے سامنے کھل کے کیا ہو یا لوگوں سے چھپ کے کیا ہو، میرے کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کو پتا چلا ہو یا ان کو بھی پتا نہ چلا ہو، میرے ہاتھ پاؤں اس کے گواہ بنے ہو یا ایسا گناہ ہو کہ ہاتھ پاؤں بھی اس کے گواہ نہ بنے ہوں، اے میرے پروردگار، میرے ہر گناہ کو معاف کر دے اس رات اور اسی گھڑی۔ اور اس کے علاوہ آج کی رات جو خیر تو نازل کر رہا، اور آج کی رات جو احسان تو پھیلا رہا، اور آج کی رات لوگوں کو جو نیکیوں کی توفیق دے رہا، اور آج کی رات جو لوگوں کے رزق حلال کو کشادہ کر رہا ہے، اس سب میں میرے حصے کو بڑے سے بڑا کر دے اے میرے پروردگار۔ اور میں تیرے علاوہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری پیشانی کا مالک ہے، تو ہی میری اچھائی برائی کو جانتا ہے، تجھی کو پتا ہے کہ میں تیرے آگے کتنا محتاج ہوں۔ میں تجھے تیرے اچھے ناموں کا واسطہ دے کے یہ سوال کرتا ہوں۔ دعا کا یہ ٹکڑا لوگ بہت لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں، یہ بہت اہم ٹکڑا کہ آدمی خدا سے دعا تو کرتا، توبہ تو کرتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ سینٹر سے نکل کر یا مصلے سے اٹھ کے پھر گناہوں میں لگ جائے۔ تو خدا ہی سے یہ دعا بھی کرنا کہ اے خدا، میرے 24 گھنٹے دن اور رات اپنے ذکر سے بھر دے اور میرے پورے جسم کو سر سے پیر تک اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ بس مجھے ایسا بنا دے کہ جس طرح میری زبان تیرا تذکرہ کر رہی ہے تو میرے اعمال بھی تیری ہی خدمت میں لگے ہوئے ہوں۔ اور اے میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ میں جلد حاضری کا شوق عطا فرما۔ موت کا شوق بھی ایک شوق ہے، اسی سے تو آدمی نیکیاں کرے گا۔ اگر اس کو پتا ہو کہ آخرت میں اس کے انعام رکھے ہوئے، اگر اسے پتا ہو کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب آخرت میں موجود، بچوں کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آپ انعام کا وعدہ کریں تو انعام کا وقت قریب آتا ہے، کیسا ان کا دل بے چین ہوتا۔ اے خدا، مجھے اپنی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا کر دے۔ اے خدا، مجھے اپنے سے اتنا ایسا ڈرنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسا صاحب ایمان اور صاحب یقین ڈرا کرتا ہے۔ اے خدا، جو میرے خلاف، اور ہر شب جمعہ یہ جملہ کہتا ہوں، آج بھی دوہرا دوں کہ دعا کا یہ ٹکڑا
جو ہمارے اور آپ کے انڈیویجول دشمن ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اسلام و تشیع کے مل کر دشمن ہیں ان کے لیے بھی، کہ اے خدا جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کر رہا ہے اس برائی کو اسی پہ واپس پلٹا دے۔ اے خدا جو ہمیں فریب و دھوکہ دینا چاہتا، دیکھیے بہت اہم ٹکڑا، تھوڑا سا آج کی چھوٹی سی محفل میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، جو ہمیں کوئی فریب دینا چاہتا ہے اس فریب کو اسی پہ پلٹا دے۔ بس اے خدا مختصر ہی کہ آج کی رات تیرے جس بندے کو کچھ نصیب ہو رہا ہے مجھے ان میں سے بہترین حصے والا بنا دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنے سے قریب بھی کر دے، اس لیے کہ تیری قربت صرف اعمال کے ذریعے نہیں ملتی ہے۔ اے میرے پروردگار، اور اپنی رحمت کے ذریعے سے میری 24 گھنٹے حفاظت فرما، اب میری زبان پہ تیرا ذکر رہے، میرا دل تیری محبت سے بھرا رہے۔ اے خدا ایک احسان مجھ پہ اور کر دے، اور وہ یہ کہ جو دعا میں مانگوں اس دعا کو قبول کر لے۔ اے میرے پروردگار، تو نے بندوں کو حکم دیا کہ اب، اور یہ والا جو ٹکڑا آ رہا ہے دعائے کمیل کا، یہ شب نیمہ شعبان کی ایک اور دعا میں بھی آئے گا۔ اے خدا، تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کرے اور تجھ سے دعا مانگے، اور تو نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ تو اے خدا، میں نے اپنا چہرہ اور ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کیے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تو نے ذمہ داری لی تھی کہ دعائیں قبول کرے گا، تجھے تیری عزت کا واسطہ میری ہر دعا کو قبول کر لے، اور جو میرا مقصد ہے مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار، اور آج کل کے ماحول میں پھر یہ ٹکڑا اہم ہو گیا، جنوں اور انسانوں میں سے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہر ایک کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہاں بس خدا بندہ ایک ہی چیز رکاوٹ بن کے سامنے آتی کہ تو نے تو وعدہ کیا ہے دعائیں قبول کرنے کا، لیکن ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، کہیں ہمارے گناہ ہماری دعا میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو اے خدا، لیکن تو اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والا، دوست سے اتنا جلد راضی نہیں ہوتا، رشتہ دار سے اتنا جلد راضی نہیں ہوتا، ارے والدین اپنی اولاد سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا خدا اپنے گناہ گار بندے سے راضی ہو جاتا۔ تو اے جلدی راضی ہونے والے، اس بندہ مومن پر رحم نازل فرما جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، تو اتنا بلند ہے کہ تیرا نام لینا ایک دوا ہے، تیرا ذکر کرنا ایک شفا ہے، تیری اطاعت کرنے والے کو کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ مل جاتا ہے۔ ان گناہگار بندوں پر رحم نازل فرما جن کے پاس سوائے امید اور رونے کے اور کوئی ذریعہ اور سہارا نہیں۔ الہی و سیدی فاسألک بالقدرت التي قدرتها وبالقضیۃ التي حکمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها ان تهب لي في هذه الليلة، اے خدا مجھے آج کی رات کے تحفے عطا فرما، وفي هذه الساعة، رات تو بہت بڑی ہے، اس ساعت یعنی اسی سیکنڈ یہ تحفے عطا فرما، کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جہل عملت ختمته واعلنت واخفيته واظهرت وكل صاحية امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيته وبفضلك سترته وان توفر حظي من كل خير انزلته او احسان فولته او بر نشرته او رزق بسطته او ذنب تغفره او خطا تستره۔ 3 مرتبہ کہنا یا رب 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 یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بغری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی۔ 3 مرتبہ یا رب 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 اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقات من اللیل والنہار بذکرک معمورہ۔ یہ وہ ٹکڑا آ گیا کہ اے خدا 24 گھنٹے مجھے اپنی خدمت میں لگنے کا موقع عطا فرما۔ ان تجعل اوقات من اللیل والنہار بذکرک معمورہ وبخدمتک موصولہ واعمالی عندک مقبولہ حتی تکون اعمالی واورادی کلها وردا واحدہ، یہاں تک کہ میرے اعمال اور زبان کا تذکرہ سب ایک بن جائے۔ وحالی فی خدمتک سرمدہ یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی۔ 3 مرتبہ یا رب 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 یا رب
قف على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده. اے خدا ہم لوگوں پر الگ الگ بھی اور پوری تشیع پر بھی جو برائی کا ارادہ کرے اس برائی کو اسی پہ پلٹا دے. اللہم ومن ارادنی بسوء فأرده ومن کادنی فکده واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک واقربهم منزلة منک واخصهم زلفة لدیک فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي. یہاں پہ ہم خدا کو یاد دلا رہے ہیں کہ تو نے وعدہ کیا ہے دعا قبول کرنے کا، تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعائیں قبول فرما. ہاں ایک ہی رکاوٹ سمجھ میں آتی ہے کہ میرے گناہ رکاوٹ نہ بنے، تو اے جلدی راضی ہونے والے. فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِدُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَ وَلَا تَخْفَى مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي. 3 مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اے جلدی راضی ہونے والے، یعنی یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشين في الظلم یا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل فيما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعمال شب 15 کا ایک بڑا حصہ مکمل ہوا. دراصل آج کی رات جتنے اعمال ہیں اس میں آدھا وقت دعائے کمیل میں لگتا ہے، باقی آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ باقی سارے اعمال ہو جائیں گے. ہاں یہ یاد دلا دیا جائے کہ اعمال شب قدر میں کچھ نمازیں بھی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اگر آپ کو موقع ملے تو گھر جا کے پڑھ لیجئے، ورنہ یہ دعائیں بھی آج کی رات کے لیے کافی. آج کی رات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شب قدر کے بعد افضل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، اور جیسا کہ روایتوں میں لکھا کہ آج کی رات انسان کے آنے والے سال کے تمام معاملات طے پاتے ہیں. چنانچہ اس رات کی 3-4 دعائیں ہیں، مختصر زیادہ طویل نہیں ہیں، اور 1-2 ایسے عمل ہیں کہ جس کے اندر آپ کو کچھ تسبیح پڑھنا پڑیں گی. تو آئیے پہلے آج کی رات کی وہ دعا جو اس رات کی سب سے بڑی خصوصیت کو اپنے اندر لیے ہوئے کہ آج کی رات ہمارے اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جو اس وقت کا ہمارا امام بھی ہے، اسی کے وسیلے سے ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اسی تک اللہ اپنے احکامات کو پہنچاتا ہے، پھر وہ ہمارے لیے وہ احکام نازل کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ وہ اولی الامر جس پر آج کی رات احکامات نازل ہوتے ہیں. تو پہلی دعا بہت مختصر ہے، یعنی بہت مختصر تو نہیں لیکن نسبتاً مختصر ہے. اس کا ترجمہ میں پہلے سنا دوں، اس کے بعد آپ کو یہ دعا خالی سننا. دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا، آج کی اس رات کا واسطہ اور اس رات میں پیدا ہونے والے تیری آخری حجت کا واسطہ، وہ تیری آخری حجت کے جس کے ساتھ تو نے اپنے سارے فضل اور رحمت کو ملا کے رکھا، وہ تیرے کلمے کو مکمل کرنے والا، اور وہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیلائے گا اور گناہوں اور کفر کی ظلمت اور تاریکی کو دور کر دے گا. اس کو تو اپنے ملائکہ کے ذریعے سے مددگار مہیا کرے گا. وہ تیری ایسی تلوار ہے کہ جب ایک مرتبہ نیام سے نکلے گی تو جب تک کہ کفر کا خاتمہ نہ کرے گی دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی. لیکن وہ اتنا علم والا بھی ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ جلال میں نہیں آئے گا. یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ سارے زمانے کا دار و مدار ان پر. یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ زمانے کی عزت ہے. اہل بیت اطہار تیرے اولی الامر ہیں.
یہ وہ ہیں کہ جن پر تو شب قدر کے اندر اپنے احکامات کو نازل کرتا، یہ وہ ہیں کہ جو حشر و نشر میں بندوں کا حساب لینے والے، یہ وہ ہیں جو تیری وحی کو بندوں تک پہنچانے والے، یہ وہ ہیں جو تیرے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرنے والے، اور جن سے تو نے روکا ہے ان سے بندوں کو روکنے والے۔ اے میرے پروردگار، بس جو ان اہل بیت میں سے آخری اور قائم ہے اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اے خدا مجھے اس کے ظہور کا زمانہ دکھا۔ اے خدا جب وہ اس دنیا میں قیام کرے تو مجھے اس کے ساتھیوں میں قرار دینا۔ اے خدا حسین مظلوم اور تمام انبیاء کے خون ناحق کا جو انتقام میں لینا چاہتا ہوں، میرے انتقام کو ان کے انتقام کے ساتھ ملا، یعنی میرا جہاد ان کے جہاد کے ساتھ ہو۔ اے خدا مجھے ان کے مخلص مددگاروں میں شامل فرمانا۔ اے خدا جب ان کی حکومت قائم ہو جائے تو اس حکومت میں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمانا۔ اے ارحم راحمین، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، درود و سلام ہوتے ہمارے آقا اور سردار محمد اور ان کے اہل بیت اطہار کے اوپر، اور لعنت ہو اور مسلسل لعنت ہو ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور اب ان کے ماننے والوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، سارا شکر تیرے لیے ہے، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے تمام گناہوں کو، خاص طور پر سال گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگارا، اور جو میری زندگی کے بڑے بڑے کام ہیں اس میں میرا مددگار بن جا، میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ دیکھیے ادائیگی قرض اور رزق کی دعا کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ اتنی بڑی رات میں ہم کیا روپے پیسے کی دعا مانگے۔ ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے رزق حلال کو وسیع فرما، اس لیے کہ آج کی رات تو بندے کے بارے میں ہر معاملہ لکھتا ہے، تو جب میرے معاملات کو لکھ رہا ہو تو اس میں ان تمام چیزوں کو شامل فرما۔ اے پروردگار، یہ ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، تو خیر رازقین میرے رزق کو بھی وسیع فرما۔ اور تو نے اپنی کتاب میں بار بار کہا کہ جو مانگو اللہ ہی کے فضل سے مانگو، تو میں تیرے فضل کا وسیلہ لے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے نبی کے بیٹے کو اپنا وسیلہ بنا کے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحمت نازل کر کے اے خدا میری ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اب یہ دعا کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے دعا سنیے، خالی اس دعا کا سن لینا کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك نورك المتعلق وضياؤك المشرق والعلم النور في تخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتجد والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو العلم الذي لا يسبو مدار الدهر ونوامیس العصر۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جو پورے زمانے کا دار و مدار، ونوامیس العصر وولاة الامر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر واصحاب الحشر والنشر تراجمة وحيه وولاة امره ونحيه اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم اللهم وادرك بنا ایامه۔ اے خدا مجھے ان کے ظہور کا زمانہ نصیب فرما۔ اللهم وادرك بنا ایامه وظهوره وقيامه واجعلنا من انصاره واقرن صارنا بصاره واكتبنا في اعوانه وخلصائه واحيينا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين۔ درود۔ وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين
وعلى أهل بيته الصادقين وإطرته الناطقين والعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك الكرم ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد درود صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واغض ديني ووصي علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين الناطقين وأسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل وإياك قصدت وابن نبيك اعتمدت ولك رجوت فارحمني يا أرحم الراحمين. اعمال شب قدر میں اب ایک تسبیح ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ کو وہی تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے جو نماز کی تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ تقریباً آدھے عمل ہوئے ہیں، وہی مانا کہ 50 منٹ گزر چکے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد یہ افضل ترین رات ہے. آج کی رات اللہ اپنے بندوں پہ فضل و رحمت کے خزانے لوٹاتا ہے. آج کی رات اللہ ان کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج کی رات اللہ بندوں کو اپنے آپ سے قریب کرتا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ نے اپنے آپ پر یہ واجب کر لیا کہ جو سوال کرنے والا اس سے سوال کرے گا اللہ اسے واپس نہیں پلٹائے گا سوائے اس کے کہ کوئی گناہ کا سوال کرے. اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جسے اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے قرار دیا. جس طرح شب قدر ہمارے جد پیغمبر اسلام کے لیے ہے اس طرح یہ ہمارے لیے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام بندوں میں پیغمبر کا رتبہ وہی رتبہ تمام راتوں میں شب قدر کا، اور جو رتبہ تمام بندوں میں ہمارا ہے وہ رتبہ آج کی اس رات کا ہے. بس ہماری رات سمجھ کر اس رات اللہ سے زیادہ دعا بھی مانگو اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف بھی کرو. یہ جو ابھی ہم نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا یہ امام کے فرمان کا دوسرا ٹکڑا. زیادہ سے زیادہ دعا بھی مانگو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف بھی کرو. اور اس کے بعد پھر اسی رات میں وہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ سے مروی کہ اس رات کو ایک رات 15 شعبان کو میری آنکھ کھلی. اور یہ روایت اصل میں چھٹے امام نے ہم تک پہنچائی کہ حضرت عائشہ یہ کہتی کہ ایک 15 شعبان کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پیغمبر اپنے بستر پہ نہیں. میں گھبرا گئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج میری رات ہے تو پیغمبر نے میری رات کسی اور بیوی کو دے دی. چنانچہ میں پیغمبر کو ڈھونڈتے چلی تو میں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ اللہ کا رسول حجرے کے گوشے میں نمازوں اور سجدوں میں لگا ہوا ہے
اور مسلسل یہ سجدہ کرنے کے بعد جب پیغمبر واپس آئے تو چونکہ میں ان کو دیکھ رہی تھی تو مجھے ذرا ڈر لگا، میں ان سے زیادہ تیزی سے واپس آئی. جب میں اپنے بستر پہ لیٹی تو تھوڑی دیر میں پیغمبر آ گئے، لیکن میں کتاب سے لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ میں کمی بیشی نہ ہو. پیغمبر جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری سانس لینے کی آواز آ رہی ہے، یعنی میں ہانپ رہی ہوں. تو ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ، اس وقت تم ہانپ کیوں رہی ہے اور اتنا تیز تیز سانس کیوں لے رہی؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ آج کی رات وہ رات، یہ پیغمبر فرما رہے جو چھٹے امام ہم تک پہنچا رہے، آج کی رات وہ رات ہے جس رات کو رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو بندے کی عمر لکھی جاتی، آج کی رات وہ رات ہے جس رات کو یہ لکھا جاتا کہ یہ جو زندگی اس کی ہے یہ صحت کے ساتھ ہوگی یا بیماری کی. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو حاجیوں کی فہرست اللہ کی بارگاہ میں تیار ہوتی. اور آج کی رات وہ رات ہے. ایک قبیلے کا نام پیغمبر نے لیا کہ قبیلہ بنو کلیب کے جانوروں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ گناہگار آج کی رات اللہ معاف کرتا ہے. اور آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ ہر بندہ مومن پہ آسمان سے ملائکہ کو بھیجتا رہتا ہے. تو اگر 5-7 منٹ زیادہ بھی لگ جائیں، اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، تو پورے اعمال کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. آج کی رات کی اب ایک اور دعا شروع ہو رہی. یہ دعا اپنے ترجمے کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ علماء کرام نے سفارش کی ہے کہ اس دعا کو تو انسان ہو سکے تو روزانہ پڑھا کرے. دعا یہ کہ اے خدا میرے دل میں اپنا ایسا ڈر پیدا کر دے جو میرے اور گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے. جب میں کوئی گناہ کرنا چاہوں ایک ایسا خوف اور ایک ایسا ڈر میرے دل میں پیدا کر دے. اور اے خدا میرے دل میں اپنی اطاعت کا ایسا شوق پیدا کر دے جو مجھے تیرے احکامات کی پابندی پر مجبور کرے اور جس کے ذریعے میں تیری رضا کو حاصل کروں. اور اے خدا میرے دل میں اپنا اتنا یقین پیدا کر دے، یہ یقین ہو کہ ہے اس دنیا میں کوئی اللہ جس کے ذریعے دنیا کی مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو کے رہ جائیں. دیکھیں جتنا یقین آدمی کا بڑھے گا اتنی مصیبتیں ہلکی ہوں گی. اے خدا جب تک میں زندہ رہوں، بہت کم دعاؤں میں ٹکڑا آتا ہے جو اس دعا میں آیا. اے خدا جب تک میں زندہ رہوں میری آنکھوں کی بصارت، میرے کانوں کی سماعت اور میرے جسم کی طاقت مجھے عطا کرتے رہنا. ہماری بعض بوڑھیاں یہ جملہ کہا کرتی تھی، یہ ان کا جملہ نہیں ہے، دعاؤں کا جملہ. وہ کہتی ہیں کہ اللہ جب تک ہمیں رکھے بس ہاتھ پیر ہمارے چلتے رہیں، کسی پہ بوجھ نہ بنے. یہ دعا کا جملہ کہ اے خدا جب تک تو مجھے زندگی دے رہا تو اس طرح کی زندگی دے کہ میرے کانوں کی سماعت، میری آنکھوں کی بصارت اور میرے بدن کی قوتیں میرے ساتھ ہوں. اور اے میرے پروردگار جو ہمارا دشمن ہے اور جو ہم پر ظلم کرنے والا میری طرف سے تو اس سے بدلہ لے. اور اے خدا اپنے دشمن کے خلاف تو ہمارا مددگار بن جا. اے خدا ہم پر جتنی مصیبتیں بھی آئیں دین کے بارے میں کوئی مصیبت نہ آئے، یعنی دین میں کوئی کمی نہ آنے پائے. رزق میں کمی ہو جائے، بیماری آ جائے، خدا نخواستہ کبھی اولاد کی پریشانی آ جائے، وہ سب برداشت. اے خدا دین کے حوالے سے کوئی مصیبت نہ آنے پائے. اور اے خدا اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا پرابلم نہ بدلنے دینا. ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے لیے بھی انسان مانگے اور طلب کرے، لیکن اکبر ہم میں نہ، یہ نہ ہو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دنیا بن جائے کہ بھائی اس کو حاصل کرنا. اے خدا اس دنیا کو نہ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بننے دینا اور نہ ہی جو علم ہمارے پاس وہ ایسا بنانا کہ فقط اس دنیا کی حد تک رہے. دیکھیے کیا عجیب دعا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں ہمارا سارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اتنی ڈگری لے لو کہ دنیا حاصل ہو جائے. دعا کا ترجمہ 1400 سال پہلے کی دعا. اے خدا جو ہمارا علم ہے اس کو ایسا نہ بنا کہ جس کے ذریعے فقط ہم دنیا کو کمائیں. اور اے خدا ہم پر کبھی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. اے ارحم الراحمین یہ ہماری خاص دعا. یہ 15 شعبان کی وہ دعا ہے جو اتنی اہم کہ اس کو روزانہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر سے بہتر ہے. اب یہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ خالی سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم امتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. درود. ایک دو دعائیں آج کی رات اور ایسی ہیں کہ جو نمازوں کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ نماز گھر جا کے پڑھیں تو اس کو پڑھیے گا، ورنہ بس بالکل آخری دو دعائیں آ گئی ہیں. ایک دعا جو اب پڑھی جا رہی ہے اس کا ترجمہ کہ اے خدا آج کی رات تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، اور تیری فضل کو طلب کرنے والے تیرا فضل طلب کر رہے ہیں. اے خدا آج کی رات وہ رات ہے کہ جب تیری بارگاہ سے خوشبو دنیا میں پھیلے گی، انعامات دیے جائیں گے، تحفے عطا کیے جائیں گے، تو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا احسان کرے گا. اے میرے پروردگار، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے تحفے، جو تیرے ہدیے اس دنیا میں آ رہے ہیں، اس میں میرا حصہ رکھنا، مجھے ان میں شامل نہ کرنا جو آج کی رات محروم ہونے والے ہیں. اور خدا بندہ تو مجھے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ میں تو اس دنیا کا سب سے بڑا فقیر جو تجھ سے رحمت کی امید لے کے تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا ہوں. اے میرے پروردگار، آج کی رات جب تو اپنے کسی بندے پر اپنا فضل نازل کر، اور جب تو کسی بندے کو اپنے دسترخوان نعمت سے کوئی نعمت عطا فرما، تو محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے اس میں میرا حصہ بھی رکھ لے. اے پروردگار، اس درود کے ساتھ ان تمام نعمتوں میں میرا حصہ بھی رکھ لے. اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اس طرح دعا کر رہا ہوں جس طرح تو نے حکم دیا. بس تو نے وعدہ کیا تھا کہ دعائیں قبول کرے گا، میں اس طرح دعا کر رہا ہوں جس طرح تو نے حکم دیا ہے. اب اپنے وعدے کے مطابق تو اسی طرح قبول کر لے جیسا تو نے وعدہ کیا تھا. بے شک خدا کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور اس کے بعد ایک دعا اور ہے کہ اے خدا، میں تیری بارگاہ میں ایک فقیر ہوں، تیرے عذاب سے ڈرنے والا ہوں، لیکن تیرے عذاب سے ڈر کر تجھی سے پناہ مانگنے والا ہوں. اے میرے پروردگار، میرے نام کو آج نیک لوگوں کی فہرست سے نکال کر گناہگاروں میں شامل نہ کرنا. اے خدا، میرے جسم پہ کسی قسم کا عذاب نازل نہ کرنا. اے خدا، مجھے ہر اس مصیبت سے بچا لے کہ جس کی وجہ سے دشمن مذاق اڑاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اے خدا، مجھے دشمنوں کے خوش ہونے کا ذریعہ نہ بننے دے. اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب سے بچ کر تیری ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب کو دیکھ کر تیری ہی رحمت کو مانگ رہا ہوں. اے میرے پروردگار، میں تیرے انتقام کو دیکھ کر تیری ہی رضا کو طلب کر رہا ہوں. اے میرے پروردگار، میں تیری جہنم کو دیکھ کر باقاعدہ دوڑ کے تیری جانب آ رہا ہوں. اے میرا پروردگار، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس لیے کہ تو سب سے بلند ہے، اور آج تک کوئی شخص تیری ویسی تعریف نہ کر سکا جو تعریف کا حق ہے. یہ ایک اور دعا تھی جو اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو خالی سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی تعرض لك في هذه الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المعمل فضلك ومعروفك. وإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت. خدا بندہ، میں نے دعا تو اس طرح مانگی ہے جیسا حکم دیا. فاستجب لي كما وعدت. بس تو بھی اس کو اسی طرح قبول کر لے جیسا تو نے وعدہ کیا. انک لا تخلف المیعاد. بے شک ہر آدمی وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، لیکن تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف مستجیر. اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجحد بلائی ولا تشمت بی اعدائی.
اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برحمتک من عذابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون. اس سے پہلے درود بھیجیں محمد والے. اس سے پہلے کہ ہم آج کی رات کی بالکل آخری دعا پہ جائیں، 70 مرتبہ استغفار کا بھی آج کی رات حکم آیا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے خدا میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں اور آج میں تیری ہی طرف پلٹ کے آ رہا ہوں. اس سے پہلے اگر میں دنیا میں لگا، نفس میں لگا، شیطان میں لگا، تیری طرف آ رہا ہوں. 70 ٹائمز یعنی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 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 بہت مختصر سی آخری دعا، اور یہ دعا بھی ان دعاؤں میں سے ہے جو اس کے علاوہ سال میں بار بار پڑھی جا سکتی ہے. اے خدا، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں جا رہا ہوں جس نور کے ذریعے سے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو روشن کیا، جس نور کے ذریعے سے تو نے اس دنیا سے بلکہ اس پوری کائنات سے ہر قسم کے اندھیرے کو دور کیا، وہ نور جس کے ذریعے تو اولین اور آخرین کے معاملات کو درست کرتا ہے. اے میرے پروردگار، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں جا رہا ہوں. کس چیز سے بچ کر؟ اس سے بچ کر کہ تیرا اچانک عذاب میرے اوپر آ جائے. اے خدا مجھے اس سے بچا لے. اے میرے پروردگار، میری عافیت کا زمانہ بلاؤں میں بدل جائے، مجھے اس سے بچا لے. اے خدا، میری نعمتیں چھن جائیں، مجھے اس سے بچا لے. اے خدا، مجھے ایسا دل عطا فرما جو بالکل پاک اور پاکیزہ ہو اور کسی قسم کا شرک اور کفر اور ظلم اس کے اندر نہ آنے پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات والارضون وانکشفت له الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین من فجعة نقمتک ومن تحویل عافیتک ومن زوال نعمتک. اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیا ومن الشرک بریہ لا کافرا ولا شقیہ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اعمال میں سے آج کی رات کے 2 عمل بچے ہیں. ایک عمل مختصر سی محفل کے بعد ہوگا، یعنی زیارت امام مظلوم، جو آج کی رات ایک خاص زیارت ہے. اور ایک مختصر عمل 10 مرتبہ درود کی تسبیح پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ کرسی وغیرہ لگا دیجیے، یہیں پہ مجلس کر دیں گے. آئیے 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہمارے تمام مرحوم علماء اور مراجع، خصوصاً وہ مراجع کہ جن کے ہم پر ان معنوں میں احسانات ہیں کہ ان کے فتوے کے سہارے ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، ایصال ثواب و بلندی درجات کے لیے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آج کی یہ رات مسلسل آپ حضرات اعمال کے دوران یہ سنتے رہے کہ یہ کتنی افضل اور کتنی اہم رات ہے. اس رات کی جو سب سے بڑی خصوصیت وہ تو 255 ہجرہ میں ہمارے سامنے آئی، لیکن 255 ہجرہ سے اتنے ہی سال پہلے 255 سال پہلے پیغمبر اسلام نے مدینے میں اسلامی گورنمنٹ قائم کرتے ہی 15 شعبان کی رات کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی تھی. اور غالباً اب اس سے زیادہ بڑا جملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں جو ہمارا اسٹیٹس وہ پورے سال کی راتوں میں آج کی رات کا اسٹیٹس، جتنا ہم بلند ہے تمام دنیا کے انسانوں سے اتنی آج کی رات باقی تمام راتوں سے بلند ہے. یقیناً اپنی جگہ یہ خود ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو اس رات کے فضائل کا آخری حصہ بیان کیا گیا کہ آج کی رات روزی لکھی جاتی ہے، آج کی رات عمر لکھی جاتی ہے کہ ہر آدمی کو کتنی ایج ملے، لیکن یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ صحت کے ساتھ کہ بیماری کے ساتھ. آج کی رات حاجیوں کی فہرستیں بنتی پروردگار عالم کی بارگاہ. آج کی رات ہر بندہ مومن پہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو اس کے لیے رحمتیں اور برکتیں لاتے ہیں. تو یہ سب تو ہم شب قدر کے بارے میں بھی سنتے ہیں. تو شب قدر اور شب نیمہ شعبان میں فرق کیا ہے؟ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سوال اہم تو ہے، آج وقت نہیں ہے اس کا جواب دینے کا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ صحیح، جس میں آج کی رات مس کر دی گویا ایک طرح سے اس نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری رزق کے حوالے سے. گویا ایک طرح سے خود اس نے اپنے آپ کے لیے بیماری کو مول لیا. گویا خود اس نے اپنے آپ کو حاجیوں کی فہرست سے باہر کیا. گویا خود وہ تمام کی تمام خرابیاں اس پر آئیں جو آج کی رات کی دعاؤں میں آپ نے سنی. نعمتیں چھین لینا، بلائیں نازل ہونا، ایسا دشمن ہم پر مسلط ہونا جو نہ رحم کھائے نہ ہی ذرا ہمارا احترام کرے، الٹا ہمارا مذاق اڑائے. یہ ساری چیزیں چنانچہ اس رات کے اعمال کا حق الحمدللہ ان مومنین نے جو یہاں موجود اور ان مومنات نے جو لیڈیز سیکشن میں ہیں اجتماعی طور پہ ادا کی. جو یہاں نہیں بھی آ پائے مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں ہوں گے مختصر صحیح اعمال انجام دے رہے ہوں گے. لیکن آج کی اس رات وہ عمل تو اپنی جگہ سب سے پہلے آتا ہے جو شب قدر میں بھی کہ ساری رات جاگ کر گزارو تو یہ خود ایک فضیلت ہے. اسی لیے کہ یہ ساری رات جاگنے کا عمل بعض لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے. میں یہ جملہ ہمیشہ اعمال میں دہراتا ہوں کہ من لم یدرک الکل لم یدرک الکل. اگر آپ کو سارے اعمال نہیں مل رہے، جتنے مل رہے اتنا حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. لیکن جن کے پاس وقت اور موقع ہے رات کو جاگے. اب باقی رات کو جاگ کے کیا اعمال انجام دیں؟ اس کے لیے نمازیں، اور نمازیں بھی مختلف قسموں کی. ایک 4 رکعت نماز الگ بتائی گئی، کہا کہ اگر دل چاہے تو اس کے بعد ایک 6 رکعت نماز الگ اور پھر ایک 100 رکعت نماز الگ. اچھا جو 100 رکعت نماز ہے اس کے حوالے سے تو وہی اصول چلے گا جو شب قدر میں چلتا کہ جس کے اوپر زندگی کی کوئی قضا نماز نہیں وہ تو 100 رکعت نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی قضا نماز آپ پر باقی تو بجائے 100 رکعت 15 شعبان کی نماز کے اس کے بدلے آپ 102 رکعت 6 دن کی قضا نماز پڑھ لیجیے. لیکن باقی 4 رکعت اور 6 رکعت
یہ دو نمازیں بتائی گئی اور ان دونوں نمازوں میں دو دو رکعت کر کے پڑھیے. اس کے دو طریقے میں مختصر والا طریقہ بتاتا ہوں. اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ پڑھیے گا. اگرچہ زیادہ بہتر ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ بھی ہو اور باقی تینوں قل بھی ہو. لیکن اور زیادہ تفصیل آپ کو اعمال کی ہر کتاب چاہے تحفۃ العوام ہو چاہے مفاتیح اس میں بھی مل جائے گی. اور ایک برادر محترم ہے ای میل کے ذریعے سے آج کی رات کے اعمال بھیجے ہیں, اس کو بھی چیک کر لیجیے گا, اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. آخری جملہ اس حوالے سے عرض کر کے اعمال کے چیپٹر کو کلوز کر کے محفل کے حوالے سے چند جملے عرض کروں. وہ آخری جملہ یہ کہ 4 رکعت نماز جس کا طریقہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اتنا یاد رکھیے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ, پھر اس کے بعد 6 رکعت نماز اور پھر اس کے بعد 102 رکعت قضا نماز. لیکن یہ تو اپنی جگہ ایک اصول, ایک فارمولہ پورے سال کے لیے اپنے پاس آپ محفوظ کر لیجیے کہ جب کبھی اعمال کی کوئی رات آتی ہے, اعمال کی ہر رات میں نماز جعفر طیار کی فضیلت اپنی جگہ ثابت ہے. اسے پھر الگ سے کہنے کی یا الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو سال میں روزانہ ثابت ہے. تو اگر 15 شعبان کی ایک لسٹ اسلام بتائے گا تو وہ والی عبادتیں نہیں بتائی جائیں گی, وہ تو ویسے ہی ہیں. جیسے آج 15 شعبان کے اعمال کی فہرست چیک کر لیجیے, کہیں نہیں لکھا ہے کہ آج مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھنا. تو آپ کہیں کہ یہ تو نہیں لکھا ہے تو اس کی اتنی امپورٹنس تو نہیں ہوگی, اس سے زیادہ تو وہ 4 رکعت کی امپورٹنس ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اس مغرب اور عشاء کا نام اس لیے نہیں لکھا ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت کیا, وہ تو سارا سال کے لیے ثابت. اسی انداز سے اعمال کی ہر رات میں نماز جعفر طیار تو ہے ہی. اور نماز جعفر طیار بیسیکلی ایک ایسی نماز جس کے اندر ہمیں 300 مرتبہ وہ تسبیح پورا کرنا ہوتی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو حدیث کے میں نے 2 جملے کہے اس میں یہ تیسرا جملہ بھی ملا لیجیے. امام فرماتے ہیں کہ شب قدر کو باقی تمام راتوں پر اتنی فضیلت ہے جیسے ہمارے جد رسول خدا کو. شب 15 شعبان کو راتوں پہ اتنی فضیلت ہے جیسے ہمیں ساری دنیا والوں کا. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس ذکر کو باقی سارے ذکر پر اتنی ہی فضیلت ہے جیسے ہماری فضیلت بندوں پر. بہترین تذکرہ جو اللہ کو مومن کی زبان پہ لگتا وہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ. نماز جعفر طیار میں اس کو 300 مرتبہ پڑھا جاتا. 4 رکعت نماز ہوتی, بالکل فجر کی 2 نمازوں کی طرح. ہر رکعت میں 75 ٹائم یہ ذکر پڑھنا. اگر زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ فجر کی نماز کی طرح سے 2 نمازیں پڑھ لیجئے, چاہے فجر ہی کے ٹائم پڑھیے نماز جعفر طیار کی نیت سے, اور جب ختم ہو جائے تو 300 مرتبہ اکٹھا بھی آپ آخر میں سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اس کا طریقہ اتنا لمبا ہے کہ سمجھانے جاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی. اب میں وہ جملے سے محفل کے موضوع کو آگے بڑھاؤں جو میں نے محفل کے خطبے سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں 13-14 شعبان یہ عرفہ کا دن کہلاتا. اور عرفہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو روحیں گھروں میں آتی ہیں اپنے اپنے رشتہ داروں کے اور ان سے کچھ نیکیاں مانگتی ہیں. اب یہ روحوں کے آنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی خاص روایت نہیں. یہ طریقہ ہمارے یہاں چلا رہا ہے لیکن کوئی اس کے لیے خاص روایت نہیں بجز ایک روایت ہے. اس روایت میں تاریخ نہیں ہے لیکن چونکہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی وہی روایت, اس میں ڈیٹ اور وہ 15 شعبان کی ڈیٹ. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ ہی والا واقعہ کہ ایک رات کو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی, پیغمبر بستر پہ نہیں تھے, اٹھ کے جا رہے تھے, حضرت عائشہ ان کے پیچھے چلی تو دیکھا کہ پیغمبر جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کے تمام مرحومین کے لیے خاص ایک دعائے مغفرت کی. چنانچہ ہندوستان اور پاکستان میں برادران اہل سنت 15 شعبان کو خاص اہتمام کے ساتھ آج کی رات شب 15 قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے یہاں بھی مرحومین کو یاد کیا جاتا. اب مرحومین کی روحیں ہمارے یہاں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ روحوں کے گھر میں آنے کا تصور ویسے اسلام میں ثابت ہے. یعنی خاص 15 شعبان یا 14 کو آتی ہیں کہ سال میں کبھی بھی آتی ہیں کہ ہر شب جمعہ آتی ہیں, وہ ایک الگ بحث. روحوں کے آنے کا تصور ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو 14 شعبان سے کیوں مخصوص کر دیا؟ شاید ایک تو اس لیے کہ برادران اہل سنت کی روایت میں ڈیٹ ہے, ہمارے ہاں ڈیٹ نہیں, تو کہا کہ ڈیٹ ہے تو وہی ڈیٹ ہوگی. اور شاید اس لیے بھی کہ 15 شعبان کی رات کو جو امام اس دنیا میں آیا
اس کے حوالے سے یہ پیغام دہرانا کہ یہ وہ امام کہ جب یہ واقعاً ظاہر ہوگا، امام کا ظہور 3 مرحلوں میں ہوا، آج 15 شعبان کو پہلا ظہور تھا، جب یہ واقعاً امام ظاہر ہوگا تو اس وقت تمام مرنے والے کی روحیں اس دنیا کے اندر بھیجی جائیں گی، اس تفصیل کے ساتھ جو اس اتوار کے درس میں یا مجلس میں بیان کر چکا ہوں۔ تو آج کی رات وہ حجت خدا اس دنیا میں بھیجی جا رہی کہ جس حجت خدا کے ساتھ وہ سارے کے سارے مومنین اور مومنات بھی اس دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، جنہوں نے اپنی اپنی زندگیاں گزار لی، جن کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن جو ہر سال 15 شعبان کو وہ دعا پڑھتے یا سنتے تھے، جو آپ نے سنی کہ اے خدا ادرک بنا ایامہ و ظہورہ، اے خدا ہمیں اس امام معصوم کے دن اور رات اور اس کے ظہور کا زمانہ و قیامہ اور ان کے قیام کا زمانہ نصیب فرما، کہ جو ہر 15 شعبان کو یہ دعا مانگتا، جب بھی وہ امام آئیں گے اور قیام کریں گے، یہ دنیا کے کسی علاقے میں ہو، یہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اور اگر دنیا سے جا بھی چکا ہو تو اس کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ تمام انسان یأتبکم اللہ جمیعا، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تم سب کو اس دنیا میں جمع کرے گا، تو وہ کون سا دن ہے؟ وہ وہی وقت ظہور جس کے لیے ابھی ابھی دعا کر کے ہم بیٹھے کہ اللہم ادرک بنا ایامہ و ظہورہ و قیامہ، وہ امام کے قیام کا زمانہ۔ لیکن ہے اتنا خطرناک زمانہ کہ بعض لوگ اس تصور سے گھبرا گئے اور کہا کہ پروردگارا غیبت میں ہمارا ایمان محفوظ ہے، تو ہمیں ظہور امام کے بعد افسوس تو ہے امام کا ساتھ چھوڑنے کا، لیکن اگر تو ہمیں موت دے چکا ہے تو دوبارہ دنیا میں نہ بھیج، ہم دوبارہ اس امتحان میں پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ اس اتوار کو تفصیل آئی تھی کیونکہ آدھا مجمع نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ اتنا سخت امتحان۔ آئیے میں پچھلے سال کے ایک جملہ دہرا دوں، آپ کو یاد نہیں ہوگا پچھلے سال میں نے کیا پڑھا، پچھلے اتوار کی بات بھی یاد ہو تو غنیمت ہے، لیکن مجھے تو یاد۔ میں نے عرض کیا کہ آج کی رات زمانے کے امام کے ساتھ ساتھ جس خاتون کا نام بار بار دہرایا جاتا ہے وہ نرجس خاتون۔ آج کی رات تذکرہ چاہے زمانے کے امام کا ہو لیکن ان کا تذکرہ کم ہوگا، ان کی مادر گرامی کا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ یہ نرجس خاتون جو پروردگار عالم کے یہاں ان مقرب بندوں میں شامل کہ ان کا اپنا وسیلہ دعائیں قبول کرواتا، ان کا اپنا وسیلہ ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں 4 معصومین کے علاوہ جناب ام البنین کا وسیلہ دینے کا رواج ہے، بعض روایتوں میں تذکرہ بھی، اسی انداز سے جناب نرجس خاتون کہ خاص ان کا وسیلہ دیا جائے زمانے کے امام کو کہ مولا آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ۔ جناب نرجس خاتون جب انہوں نے اپنے شوہر 11ویں امام سے یہ سنا کہ جو بیٹا ابھی ابھی میری گود میں آیا، یہ ولادت امام زمانہ کی صبح کی روایت ہے، اس کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی زندگی کے اس حصے میں جو ظہور جو غیبت سے پہلے کا جو بچپنا۔ تو نرجس خاتون پہلے 11ویں امام سے کہا کہ فرزند رسول ایسی حالت اگر میں موت کی دعا مانگوں تو یہ شرن غلط تو نہیں؟ یہ سوال کوئی اور خاتون نہیں کریں گی، نرجس خاتون اس لیے کریں گی کہ نرجس خاتون بہرحال بہت بعد میں اس عالم اسلام میں آئیں، چنانچہ ایک مسئلہ پوچھا اور جب 11ویں امام نے کہا کہ ان حالات میں غلط نہیں تو یہ دعا مانگی، جو دعا ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی عورتوں کے ہاں ایک عام دعا بنی۔ لیکن جیسا ابھی میں نے عورتوں کا ایک اور جملہ دہرایا کہ اللہ ہمیں موت دے تو ہاتھ پاؤں چلتے ہوئے موت دے، یہ دعا اسی طرح ہی جملہ دعا یہ مانگی کہ خدا بندہ مجھے میرے شوہر کی زندگی میں موت دے دے، میں وہ زمانہ دیکھنے کے لیے یعنی اتنا صبر و حوصلہ نہیں ہے کہ زمانہ دیکھوں کہ میرا یہ بیٹا اتنے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے گا۔ 3 شعبان امام حسین اسی مہینے میں آئے تو کہا جاتا ہے حسین کی ولادت وہ ولادت تھی کہ جو مصائب کے ساتھ تھی، ایک طرف ولادت کی خوشی میں چہرے پہ مسکراہٹ، دوسری جانب جو مصائب سنے جا رہے تھے تو اللہ کا رسول بھی رو رہا تھا، شہزادی فاطمہ بھی رو رہی تھی، بابا بھی رو رہے تھے، اور ایک 15 شعبان کو اس دنیا میں آنے والا امام کہ آج فجر کا وقت امام کی ولادت کی خوشی بھی ہے اور عین اسی موقع پر امام کے مصائب اس طرح سے سنائے 11ویں امام نے کہ ان کی اپنی مادر گرامی نرجس خاتون طرف کے کہتی کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو میں دعائے موت کرتی ہوں کہ اے خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ ایک منزل یہ بتائی گئی کہ آنے والا امام جو اس دنیا میں آ رہا وہ اتنے مصائب اور اتنی پریشانیوں کو فیس کرے گا، مگر
کیا وجہ کہ اسی دعا میں جو امام زمانہ کی دعا آپ نے آج سنی اور دعائے کمیل میں بھی ایک جملہ، یہ دو بڑے عجیب جملے ہیں. ومن کادنی فقد، اے خدا جو ہم کو کوئی فریب دینا چاہے، دھوکہ دینا چاہے، چیٹنگ کرنا چاہے، یہ اس کے اوپر پلٹا دے. اس طرح ذہن میں رکھیے گا. میں آپ سے زیادہ میں کھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے احساس ہے آپ کی زحمتوں کا. بہت جلدی جو مجھے فریب دینا چاہے اس فریب کو اس پہ پلٹا دے. دعائے کمیل اصل میں 15 شعبان کی دعا، اس کے اندر یہ جملہ آیا. پہلا تو صحیح ہے ومن ارادنی میں سوئن فارغ، جو ہمارے خلاف کوئی ظلم کرے، برائی کرے، وہ برائی اس پہ پلٹا دے. جو ہمیں فریب دینا چاہے، جو ہم سے چیٹ کرنا چاہے، یہ چیٹنگ اس پہ پلٹا دے. ایک ہی دعا. اور دوسری دعا ایک اور آپ کو یاد ہوگی کہ لا تجل مصیبتنا فی دیننا، خدا بندہ مصیبتیں اگر آئیں تو جتنی بھی آ جائیں، ہمارے جسم پر آ جائیں، ہماری دنیا پہ آ جائیں، ہمارے دین پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے. ویسے تو ایک جنرل ایک پیغام ہے، لیکن خاص زمانے کے امام کے حوالے سے ایک میسج، اور وہ میسج یہ ہے کہ جو امام اس دنیا میں آیا تھا، کیونکہ جن حالات میں امام کی ولادت ہوئی تھی وہ بڑے عجیب حالات تھے. ایک طرف 11واں امام اس ولادت کو پوشیدہ کرنا چاہتا، لوگوں کو خبر نہ ملے. یہ ایک طریقہ ہے پروردگار کا. حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے نمرود کو یہ خبر ملی تھی، نجومیوں نے بتایا تھا نا کہ بچہ پیدا ہوگا اور تیری حکومت ختم کرے گا. حضرت ابراہیم کی تلاش ہوئی، اللہ نے ولادت کو چھپایا. اور حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے تو چونکہ اتنا زیادہ مشہور ہے، ان پر فلمیں بھی اتنی بنی ہیں کہ یہ واقعہ ہر ایک کو پتا، تو یہ پروردگار کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ولادت کو چھپایا جائے. تو ایک طرف چھپانا، دوسری جانب 11واں امام بخوبی اس چیز کو جانتا تھا. یہ محاورتن ہے، ورنہ ائمہ کے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں. بخوبی اس چیز کو جانتا تھا کہ اگر حد سے زیادہ چھپا دیا 12ویں امام کی ولادت کو، تو جو دشمن ایک شک پیدا کرنا چاہتا ہے کہ 12واں امام دنیا میں آیا ہی نہیں. آج بھی یہ جملہ دشمنان اہل بیت کی کتابوں میں بار بار لکھا جا رہا ہے کہ شیعوں کے 11ویں امام لا ولد تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ امامت کا سلسلہ وہاں ختم ہو گئے. اور ہمارے ہی ایک برادر محترم بقول ان کے امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی لینے کے لیے ضروری تھا، امام زمانہ پر ایک تھیسس لکھا جس میں یہ جملہ نقل کر دیا کہ صحیح روایتیں تو کہتی ہیں کہ 11ویں امام کی کوئی اولاد نہیں، لیکن چونکہ امامت ختم ہونے کے بعد شیعوں پر بڑا مشکلات کا زمانہ آیا اور ان کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا، تو اس زمانے کے بزرگ شیعوں نے ایک عقیدہ بنا کے ان کو دیا کہ تمہارا ایک امام ہے، تاکہ اس عقیدے کی وجہ سے شیعہ ہر مصیبت برداشت کر لیں. یہ باقاعدہ اپنے بھی ایک برادر محترم نے لکھا. ومن کادنی فقد، ہو جو فریب کرے تو فریب پلٹا دے. زمانے کے امام کے حوالے سے چیٹنگ سنی. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس کا دلچسپ واقعہ تو اتوار کے دن آئے گا. تو اب 11واں امام دیکھ رہا کہ اگر میں نے حد سے زیادہ چھپا دیا تو جب میں ثبوت رکھ کے جاؤں گا میرا بیٹا ہے، پھر بھی لوگ یہ لکھ دیں گے. تو اگر کوئی ثبوت بھی نہ آئے تو بالکل بات لوگ مان لیں گے. تو 11ویں کو یہ ثبوت رکھنا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، 11ویں کو اپنے بیٹے کو چھپانا بھی تھا. یہ دو مرحلے ایسے آ گئے جس کی وجہ سے 11ویں امام اس ولادت کو بھی بہت زیادہ مخفی طریقے سے منایا. یعنی خاندان اہل بیت کوئی ولادت ایسی نہیں کہ جس کی خوشی کو اتنا لمیٹڈ کر دیا گیا کہ لوگوں کو اطلاع تک نہیں ملنے دی جا رہی. اور امام کے نام کو بھی چھپایا، امام کے وجود کو بھی چھپایا. فجر کی نماز کے وقت زمانے کے امام پیدا ہوئے، ودن ناوت امام غیبت میں چلے گئے، 3 دن تک غائب رہے. تبھی تو جناب نرجس خاتون نے فریاد کی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا. ابھی جو پیدا ہوا، ماں نے اس کو اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، کہاں چلا گیا. تو کہا کہ وہ پردہ غیبت میں گیا. گھبرا کے کہا کہ کیا میں اپنے بیٹے کی زیارت نہیں کروں گی. کہا وہ آئے گا لیکن ایک بار جھلک دکھا کے پھر چلا جائے گا. شروع سے ہی غیبت میں تھے، چھپانا. مگر خاص شیعوں کو نہ صرف یہ کہ خط لکھ کے اطلاع دے رہے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا ہوا، بلکہ اس وجہ سے کہ شیعوں کو اچھی طرح یقین آ جائے کہ ولادت ہوئی، امام نے 70 یا بعض روایتوں میں 60 جانوروں کے ذریعے عقیقہ کیا. 60 جانوروں کے عقیقے کا مطلب کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں یہ گوشت پہنچایا جائے ایک ثبوت کے ساتھ کہ یہ عقیقہ ہے. عقیقے کا گوشت پوچھا گیا کہ یہ عقیقہ ہے، کس کا عقیقہ ہوا؟ تو کہا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اگر کہ اس سے کچھ علماء نے ایک اور اندازہ لگایا کہ عقیقے کا مطلب ہوتا ہے بچے کی سلامتی. 60 عقیقے کا مطلب ہے کہ ایک بچے کی ایوریج ایج اگر 70 سال ہے تو 7 کو 70 سے ملٹیپلائی کرو، جتنے سال بنیں گے اتنے سال بعد امام ظاہر ہوں گے. لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑیے،
اب یہ جو دو مرحلے، ولادت کو چھپانا بھی ہے تاکہ دشمنوں کو خبر نہ ملے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی طرح، اور ولادت کو بتانا بھی ہے تاکہ یہ جملہ لکھنے والے کہ جی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، کم از کم شیعہ اس فریب میں نہ آنے پائیں۔ اور عجیب بات یہ کہ ساری روایتوں کا اس بات پر زور کہ آخری زمانے میں حد سے زیادہ ایسا ماحول بنا دیا جائے گا کہ اچھے بھلے لوگ سمجھنے لگیں گے کہ کوئی زمانے کا امام نہیں، کوئی امام نہیں۔ بلکہ معصوم نے کہا کہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ کوئی ہے ہی نہیں، امام ہے ہی نہیں۔ اچھا کون کہے گا؟ دشمنان اہل بیت کہیں گے تو اس کا ذکر کرنے کی امام کو ضرورت نہیں، محبان اہل بیت۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے، یہ جملہ سنیے اور آج کل کے حالات ذہن میں رکھیے، اور میری مجبوری سمجھیے کہ وقت بہت کم رہ گیا، مجھے بات مکمل کرنا۔ کہا کہ کچھ لوگ جو امامت کو مانتے ہیں وہ کہیں گے ہیں امام، مگر ظاہر ہو کے شہید ہو گئے، ہم ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اچھا یہ کیا مطلب اس کا؟ یہ اپنے شیعہ ماننے والے، یہ وہی چیز ہے کہ میں بہت ہی مبہم الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں۔ ہر دور میں دشمنان اسلام کا طریقہ ہے کہ کچھ شخصیتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر دشمن اس کو باقاعدہ پروجیکشن عطا کرتا اور اس کو باقاعدہ طاقتور بناتا، اس کو ایک ہیرو کا اسٹیٹس دیتا۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعے سے اسلام کا خاتمہ کرنا تھا، تو پہلے مصطفیٰ کمال کی شخصیت کو بنایا گیا۔ وہ شخصیت بنانے کے لیے 1919 میں باقاعدہ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس کے اندر برطانیہ کی اس وقت کی امپائر نے شکست تسلیم کی اور اٹیک کیا، مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں برطانیہ کی فوج شکست کھا کے بھاگی۔ اس جنگ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ایک دستے نے بھی حصہ لیا ہے، غالباً آج تک وہ ANZ ڈے وغیرہ کیا منایا جاتا، باقاعدہ شکست ہوئی۔ اچھا اس شکست کا نتیجہ کیا نکلا کہ ترکی والوں نے عام طور پر اور ترکی والوں نے خاص طور پر اور سارے عالم اسلام نے کہا مجاہد تو یہ نکلا جس نے برٹش امپائر جیسی بڑی طاقت کو اس زمانے میں للکارا جب وہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا بیڑا غرق کر چکے اور طاقتور ہو چکے، کہا اس کو شکست دی ہے، یہ پہلی شکست تھی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پہلی شکست تھی جو برٹش امپائر کو ملی ہے، مجاہد ہو تو ایسا مجاہد۔ انڈیا اور پاکستان اس وقت ایک، ہمارے گھروں میں مصطفیٰ کمال کی تصویریں لگائی جاتی تھی، 1919 میں تصویروں کا رواج نہیں تھا، مگر باقاعدہ ایز اے ہیرو، اور جب بن گیا ہیرو تو اس کو اس طرح سے ترکی میں لا کے بٹھایا گیا کہ نماز پر پابندی، حجاب پر پابندی، داڑھی پر پابندی، اذان عربی میں نہیں ہو سکتی، کلمہ عربی میں نہیں ہو سکتا، قرآن عربی میں نہیں ہو سکتا، غرض یہ کہ پورے اسلام کا خاتمہ کر دی۔ تو باقاعدہ شخصیتیں بنائی جاتی، کہا آخری زمانے میں اس طرح سے شخصیتوں کو بنایا جائے گا اور پھر خالی بنایا نہیں جائے گا، ان کو طاقت دی جائے گی۔ اس طرح سے طاقت دی جائے گی کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے کچھ عرصے کے لیے شکست بھی مانیں گی اور لوگوں کے دل میں عقیدت بڑھ جائے گی۔ اور جہالت اور لا علمی سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اگرچہ وقت بہت گزر گیا ہے لیکن یہ مثال ذرا مزے کی ہے جس کو اتوار کو نہیں دے سکتا ہوں۔ پیغمبر کی ایک انتہائی معتبر حدیث، غالباً پیغمبر کی اگر 5-7 سب سے زیادہ اتھینٹک حدیثیں جمع کی جائیں تو اس میں ایک حدیث ہی ہے، وہ میں نے خود انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پر بھی پڑھی اور پاکستان سے اطلاع ملی کہ وہاں پمفلیٹ میں تقسیم ہو رہی۔ میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر رہا، موجودہ حالات کے حوالے سے صرف ایک حدیث۔ پیغمبر نے اپنے مرض وفات میں جب جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کھڑے ہو سکے، علی اور عباس کے سہارے ممبر پہ جا کے خطبہ دیا اور کہا کہ من تخلف جیش اسامہ فلعنت اللہ علیہ ابد العابدین، جو اسامہ کے لشکر میں شامل نہ ہو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت۔ اور ون آف دا موسٹ اتھینٹک حدیث، کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ میں نے خود انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پہ بھی دیکھا اور پاکستان سے اطلاع ملی کہ پمفلیٹ تقسیم ہو رہے، خالی حدیث لکھی جا رہی کہ پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ حدیث کہ 1400 سال سے شیعت کی حدیث مسلمانوں کو یاد دلا رہی تھی، مسلمان کہتے تھے یہ حدیث غلط، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں، اور آج وہی یہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ پیغمبر نے اپنے زمانے میں، ایک صحابی تھے اسامہ، 13 برس کا لڑکا تھا اس زمانے میں، مدینے میں جتنے بھی شریر اور بدماش قسم کے لوگ تھے سب کو اس کے لشکر میں شامل کیا، اور ایک مرتبہ کہا کہ جلدی سے مدینے سے نکلو، پیغمبر کا آخری وقت تھا، پیغمبر مدینے کی صفائی چاہتے تھے
کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو مدینے میں دشمنان اہل بیت میں سے کوئی نہ رہے. چنانچہ 13 برس کے لڑکے کو سردار بنا کے سارے وی آئی پیز کو اس میں شامل کر دیا. جب وہ لوگ بھی سمجھدار تھے جن کو شامل کیا گیا تھا, وہ جانے کو تیار نہیں تھے. پیغمبر ان کو دھکیل دھکیل کے بھیج رہا, وہ کوئی بہانہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا اس اسامہ کے لشکر میں جو شامل نہ ہو اس پہ اللہ کی لعنت. پھر بھی وہ لوگ نہیں گئے اور یہ حدیث مانی نہیں جا رہی. آج وہی حدیث کسی اور انداز میں, مجھے کچھ نہیں کہنا, لیکن یہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہم اور آپ ممبروں کی برکت سے واقعہ پڑھتے آئے, ہمیں معلوم, لیکن پاکستان میں کتنے ہی ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں پیغمبر کی اتنی معتبر حدیث جسے شیعہ بھی مانے سنی بھی مانے پھر تو واجب ہو گئے, پھر تو واجب ہو گئے. لیکن یہ دوسری طرف جہالت ہماری طرف نہ آ جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے 3 ایسے ناول دیکھے تھے, اور یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے جب ایران کا انقلاب آیا, جس کا ٹاپک یہ تھا کہ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آخری زمانے میں ہم ایک آدمی کو مہندی بنائیں گے, اور یہ ٹیکنالوجی اس کو دیں گے تو عام مسلمان سمجھیں گے میریکل دکھا رہا, اور اس کو مہندی کے حوالے سے بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے. اس کے مقابلے میں ہم فلاں جگہ شکست بھی کھائیں گے, ہمارے لشکر بھی بھاگیں گے. لیکن آخر جب سارا عالم اسلام اس سے عقیدت کرنے لگے گا اور اسے مہندی ماننے لگے گا, وہ سارے معجزوں کی تفصیل تھی اس ناول میں. پہلے تو ناول کا نام ہی مہندی تھا, نام ہی اس کا مہندی تھا. یہ ایران کے انقلاب کے فوراً بعد میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ ناول. تو کہا کہ اس کو یہاں تک میریکل دیں گے کہ اس انداز سے وہ چلے گا کہ اس کے بدن کا سایہ تو غائب ہو جائے گا. ویڈیو کیمرہ چلانے والوں کو پتا کہ سایہ غائب کرنا یہ کمال مانا جاتا ہے کہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے سایہ نہ, اور اس پہ بہت محنت کی جاتی ہے لیکن ممکن کہ اتنے معجزے اس کو عطا کریں گے. اور اس کے بعد جب سارا عالم اسلام اس کو سر پہ بٹھائے گا پھر اس کو میدان جنگ میں آخری شکست دے دیں گے, اور اس کے بعد پھر کرسچینٹی پھیل جائے گی. اگرچہ ایک تھیم تھا فقط, ایک نظریہ تھا فقط, لیکن میں کیا کروں اپنے یہاں کی ان حدیثوں کو جن میں 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں پہلے سے آ چکی کہ آخری زمانے میں اس طرح کے حالات ہوں گے. تو خبردار, اب وہ جملہ سنیے, خبردار نہ اپنے امام زمانہ سے مایوس ہو کے بیٹھے جانا, کیا کیوں نہیں رہے, اور کس چیز کا انتظار کریں گے. عراق میں شیعت ختم, افغانستان میں شیعت ختم, پاکستان میں سپاہ صحابہ کا اتنا زور, ہر طرف شیعت کے خلاف سازشیں, کب آئیں گے امام؟ کیا اتنی بدتمیزی سے نہ کہا جائے لیکن ایک خیال دل میں کہا کہ نہ اپنے امام سے مایوس ہونا, نہ ان کے ظہور میں جلدی کرنا. حلق المستعجلون, ذرا جلدی کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ اطمینان رکھو کہ تمہارا امام ہے اس دنیا میں, لیکن اللہ اس کو جلدی نہیں بھیجے گا, اور جلد بازی کرنے والے ہلاک ہوں گے. وہ آئے گا اپنے وقت پر. بس 2 چیزیں ذہن میں رکھنا کہ ہر آئے گئے کی آواز پہ کان نہ دھرنا. جو بھی مجاہد بن کے سامنے آئے وہ اسلام کا مجاہد نہیں ہوتا. ایک بات یہ ذہن میں رکھنا, ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا کہ مولا متقیان کا لقب سیف اللہ, علی کو جنگوں کے میدان سے ہٹا لیا گیا, جھوٹے آدمیوں کو آگے کر کے ان کا لقب دیا گیا سیف اللہ, کہ جو یہ اللہ کی تلوار ہے, انہوں نے اتنی جنگیں جیتی. اسی انداز سے کہ وہاں جھوٹے مجاہد بنائے گئے علی کے سامنے, وہاں سے لے کے امام زمانہ تک. اور دوسری بات یہ بھی یقین کرو کہ امام ہے اور ہے. چنانچہ یہ حکم دیا کہ ہر سال 15 شعبان کو اپنی محافل کو امام زمانہ کی ولادت کے تذکرے سے آباد رکھنا, تاکہ مسلسل تمہیں پیغام ملتا رہے کہ یہ پیدا ہوا تھا. کہیں سے یہ آواز نہ اٹھے کہ 11ویں امام لا ولد ہے. لا ولد کی روایت کہنے والے بھی صحیح, اس لیے کہ کہیں سے ان کو ثبوت نہیں مل رہا امام کی ولادت کا. امام کی والدہ حاملہ, لیکن عجیب حمل, ولادت سے 1 لمحے پہلے تک کسی کو پتا نہ چلا کہ یہ حاملہ. ارے کسی کو تو چھوڑو, خود ماں کو پتا نہ چلا کہ میں حاملہ ہوں, خود ماں کو پتا نہ چلا. تو جو لوگ اس گھر کے حالات کو جانتے ہیں, گھر کی خواتین سے ان کے کانٹیکٹ ہیں, ان کے گھر کی خواتین کے ذریعے کسی کو اطلاع نہیں مل رہی. اور نرجس خاتون کو بھی 11ویں امام نے کسی کے سامنے آنے ہی نہیں دیا, گھر کے بیسمنٹ میں ان کی ساری زندگی گزری. لیکن واقعہ اتنا معتبر کہ آج کی رات شروع ہوئی. 14 شعبان کا روزہ مستحب ہے, 15 شعبان کا روزہ مستحب. چنانچہ آج کی رات افطار کا وقت 11ویں امام سے ملاقات کے لیے ان کی اپنی سگی پھوپھی حکیمہ خاتون آئی اور 1 مرتبہ افطار کیا. اور یہ افطار آج کا نہیں, پورے رجب اور پورے شعبان کے مہینے میں اہل بیت روزہ رکھتے ہیں. یہ پھوپھی اپنے بھائی 10ویں امام کی شہادت کے بعد بھتیجے کا خیال کرنے آتی ہے. بھتیجے کی عمر میں 22 سال ہے, تو پھوپھی بھتیجے کے رشتے سے بھتیجا اتنی ہی عمر رکھتا ہے جتنا کربلا کے سجاد کی عمر.
ہر افطار میں آتی ہیں، افطار کر کے چلی جاتی ہیں، آج روک لیے کہا پھوپھی اماں آج آپ کو یہی رہنا۔ حکیمہ خاتون نے گھبرا کے پوچھا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا اس لیے کہ آج مجھے وہ بیٹا ملنے والا کہ جس کی خبر میرے جد پیغمبر اسلام سے لے کے میرے بابا 10ویں امام تک ہر معصوم دیتا چلا آیا۔ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا، اس کے ذریعے اللہ ساری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ حکیمہ خاتون حیران ہو گئے، دیکھیے یہ سگی پھوپھی ہیں 10ویں امام، حیران ہو کر کہا بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو کس خاتون سے؟ گھر کی ایک ایک خاتون کو یہ جانتی۔ کہا کہ میری بیوی نرگس کا وہ تو ابھی افطار میں میرے ساتھ بیٹھی، ذرا سے کوئی آثار ہی نہیں تھے پیگننسی کے۔ مسکرائے اور کہا کہ یہ اللہ کا ایک راز، جب اللہ ولادت ابراہیم اور موسیٰ کو چھپا سکتا تو میرا بیٹا تو ان سے بڑے دشمنوں کے درمیان ہے، اللہ نے اس ولادت کو چھپا کے رکھا، لیکن یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ حکیمہ خاتون جو کہ خاندان میں بزرگ ہیں اس لیے وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، جیسے یہ بات سنی فوراً گئی نرجس خاتون کے پاس، باقاعدہ بدن پہ ہاتھ پھیر کے مزید چیک کیا۔ پھوپھی کا رشتہ ہے نا اس لیے بے تکلفی ان کے یہاں روا، ہم اور آپ تو امام نے کہہ دیا وہ ختم بات۔ کہا بیٹا آثار تو کوئی بھی نہیں، کہا لیکن انتظار کر، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو آج پورا ہونے والا۔ یہاں تک کہ ساری رات اعمال تو چلتے ہی ہیں اہل بیت کے، فجر کا وقت قریب آ گیا، فجر سے 15 منٹ پہلے تک جناب حکیمہ خاتون کے دل میں شک آنے لگے، وسوسے، جو شب معراج کی حدیث تھی کہ اللہ نے وسوسے معاف کیے، اس لیے کہ حکیمہ خاتون جیسی عورت کے ذہن میں بھی وسوسے آئے کہ میرا بیٹا خبر دے کے گیا، رات ختم ہونے میں 15 منٹ رہ گئے۔ کہا تھا آج کی رات کوئی آثار نہیں۔ نرجس کو آواز دے کے پوچھا بیٹی نرجس خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل نارمل حالت۔ اور زیادہ شک بڑھے، ادھر شک بڑھے ادھر پردے کے دوسری طرف 11ویں امام تھے۔ اہل بیت کے یہاں مستحبات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا، بعض مراجع نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے کہ ایک کمرے میں عورت و مرد نماز پڑھے تو درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ ادھر سے آواز آئی پھوپھی اماں خدا کے امر کے بارے میں کوئی شک نہ کریں، یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ دل میں خیال آیا، ادھر سے امام کی آواز آ گئی، اب نرجس خاتون گھبرائی اور آواز دی پھوپھی اماں میری طبیعت گھبرا رہی، مجھے ایک بے چینی محسوس ہو رہی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی حکیمہ خاتون، کیا خدمت کریں اس وقت اپنی بہو کی، کس انداز سے یہ جو ڈلیوری کا مرحلہ آ رہا ہے جو کوئی آثار ہی نہیں ہے، کیا خدمت کریں؟ کہ 11ویں امام نے آواز دی نرجس یہ وقت کسی دوا کا نہیں، انا انزلنا کی تلاوت کا، یہ خاص وہ سورہ ہے جس کا زمانے کے امام سے گہرا تعلق، اس میں پیغام ہے کہ اللہ اپنے تمام امر کو امام پہ نازل کرتا۔ انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ نرجس خاتون نے انا انزلنا کی تلاوت شروع کی اور ابھی یہاں تک پہنچی تھی سلامتی ہو کیا حتی مطلع الفجر، فجر کے قریب کہ ایک دم فجر کا وقت آیا، ایک پردہ گرا، نرجس خاتون غائب ہو گئی۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ نرجس میرے سامنے بیٹھی غائب ہو گئی، نور کا ایک پردہ آ کے گرا، کپڑے کا پردہ نہیں ہے کہ آدمی ہٹا دے۔ میں گھبرا کے آواز دیتی ہوں بیٹی نرجس، وہاں سے آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں خیریت تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا؟ کہا میری آنکھوں کے سامنے بھی ایک چادر آ گئی، خود معصوم کی ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ پروردگار نے کیا طریقہ کار رکھا ہے ڈلیوری کا۔ بس ایک مرتبہ دونوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا، حکیمہ خاتون اور نرجس خاتون یہ دو گواہ بنے۔ اسلام میں عورت کا اسٹیٹس اتنا اہم کہ ادھر پیغمبر اسلام کی رسالت کی پہلی گواہی خدیجہ طاہرہ نے دی اور ادھر زمانے کے امام کی ولادت کی پہلی گواہی ان دو عورتوں نے دی کہ ایک مرتبہ نرجس خاتون اور حکیمہ خاتون نے ایک منظر دیکھا کہ وہ حجت خدا اس دنیا میں آ چکی ہے جس کا انتظار آدم سے لے کے خاتم تک ہر رسول کو رہا اور امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کو رہا اور سجدے کے عالم میں ہے۔ پہلا تعارف امام زمانہ کا تھا سجدہ، پہلی مرتبہ لوگوں نے امام زمانہ کی گواہی سنی کہ سجدے میں تھے، پیشانی زمین پر ہے مگر ایک ہاتھ کی انگلی آسمان کی جانب بلند ہے اور فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں توحید پروردگار کی گواہی دیتا ہوں، واشہد ان جدی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا جد اللہ کا رسول ہے، واشہد ان جدی، اشہد ان جدی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے دوسرے جد علی ابن ابی طالب اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے جانشین ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کا تذکرہ
کیا واشهد ان جدی حسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی، ایک ایک تذکرہ کرتے جا رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن مجتبی اللہ کے نمائندے، حسین شہید کربلا اللہ کے نمائندے، میرا دادا زین العابدین، میرا دادا باقر علم النبیین، میرا دادا جعفر صادق، میرا دادا موسی کاظم، میرا دادا علی رضا، میرا دادا محمد تقی، میرا دادا علی النقی، واشهد ان ابی، اور میرا بابا حسن عسکری، ہم اولیاء اللہ، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، واشهد ان لی، اور میں اپنے لیے گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کی آخری حجت ہوں جس کے ذریعے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور میرے ذریعے اللہ اس ساری دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اسے نور سے اور عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ درود بھیجے محمد۔ اور عین اس موقع پر جیسے ہی آخری لفظ کا یملأ الارض قسطا وعدلا، میرے ذریعے سے دنیا کو عدل انصاف سے بھرا جائے گا، فوراً وہ آیت تلاوت کی جسے میں نے محفل کے شروع میں تلاوت کی، اسی پہ آج کی محفل ختم، اور پھر کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ وقت ولادت کی آیت زبان پر تھی، جب امام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، ذوالفقار حیدر کرار ہاتھ میں ہوگی، علم اسلام بائیں طرف لہرا رہا ہوگا، بیعت کے لیے دوسرا ہاتھ پھیلا ہوا ہوگا، دنیا سے صاحبان ایمان امام زمانہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس وقت بھی امام کی زبان پہ یہی آیت ہوگی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، مگر پتہ نہیں وہ کتنے کون خوش قسمت ہوں گے جو امام کا ساتھ دے سکیں گے، اس لیے کہ ہر ایک ساتھ نہیں دے سکتا، کون ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ دو اتوار جو باقی ہیں اس کی مجالس کا موضوع ہے، تو پروردگارا اس امام زمانہ کی ولادت کا واسطہ جو دنیا میں یہ بشارت لے کے آیا کہ میں آ گیا، اب دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے، اب دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بننے والی ہے، اس امام زمانہ کا واسطہ ان کے ماننے والوں کو ہر آفت و پریشانی سے، خصوصاً دشمنان اسلام و دشمنان امامت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ولادت امام کا واسطہ صاحبان ایمان کو اولاد اور روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ولادت امام کی وجہ سے اتنی بابرکت بننے والی شب 15 شعبان کا واسطہ صاحبان ایمان نے جتنی دعائیں کی ہیں یہ ساری دعائیں فوراً قبول فرما۔ اور پروردگارہ ہم کمزور اور خاطی انسان اگر اپنے حق میں بہتری والی کوئی دعا بھول گئے ہیں تو ہماری حالت ہم سے بہتر جانتا ہے، جو دعا ہم نے نہیں بھی مانگی لیکن ہمارے حق میں بہتر ہو اس دعا کو بھی ہمارے لیے قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے اگر خدا نہ خواستہ عذاب میں مبتلا ہیں عذاب سے محفوظ فرما کر اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں شیعان حیدر کرار عقیدہ امامت اور عداداری حسین کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، خدا بندہ یزید و امثالہم کی طرح ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ان محبان اہل بیت کی جان مال عزت آبرو اور اولاد کی سلامتی فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو اولاد کی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں دین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، غم حسین کے سوا ہر غم سے نجات دلا، اور اس امام کو جسے آج تو نے بھیج دیا ہے اب پروردگارہ اس کے ظہور میں بھی تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ واقعا دیر ہو گئی ہے چنانچہ بس اب وہ محفل والا ماحول ممکن نہیں ہے، آئیے جاتے جاتے اپنے اس آقا اور مولا کو سلام کرتے چلیں جس کے خون کا انتقام اس آنے والے امام کو لینا۔ یہ یاد دلا دیا جائے کہ آج کی رات ایک الگ سے خاص زیارت ہوتی ہے۔ آج کی رات یعنی شب 15 شعبان زیارت وارثہ کے بدلے میں ایک خصوصی زیارت معصومین نے ہم کو بتائی ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں شب 15 شعبان والی قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن خاتم النبیین، السلام علیک یا ابن سید المرسلین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ،
السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا حبیب اللہ وابن حبیبہ، السلام علیک یا سفیر اللہ وابن سفیرہ، السلام علیک یا خازن الکتاب المسطور، السلام علیک یا وارث التوراۃ والانجیل والزبور، السلام علیک یا امین الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا عمود الدین، السلام علیک یا عمود الدین، السلام علیک یا باب حکمت رب العالمین، السلام علیک یا باب حطة الذی من دخلہ کان من الآمنین، السلام علیک یا عیبۃ علم اللہ، السلام علیک یا موضع سر اللہ، السلام علیک یا صار اللہ وابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناقت برحلک بأبی انت وأمی ونفسی یا ابا عبد اللہ، لقد عظمت المصیبت وجلت الرزیت بک علینا وعلى جميع اہل الاسلام، فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ بأبی انت وأمی ونفسی یا ابا عبد اللہ، اشہد لقد اقشعرت لدمائک اذلت العرش مع اذلت الخلائق وبكتكم السماء والارض وسكان الجنان والبر والبحر، صلی اللہ علیک عدد ما فی علم اللہ، لبیک داعی اللہ، ان کان لم یکن بحبک بدنی عند استغاثک ولسانی عند استنصارک فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری، اے میرے مولا اگر اس وقت میرا جسم میدان کربلا میں حاضر نہ تھا تو میرا دل اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک آپ کی مدد کے لیے حاضر۔ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا مفعولا، اشہد انک طہر طاہر مطہر من طہر طاہر مطہر، طہرت وطہرت بکم البلاد وطہرت ارض انت اتت بها وطہر حرمک، اشہد انک قد امرت بالقسط والعدل ودعوت علیہما وانک صادق صدیق صدقت فیما دعوت الیہ وانک صار اللہ فی الارض واشهد انك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن ابيك امير المؤمنين وعن اخيك الحسن ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى اتاك اليقين، فجزاك الله خير جزاء الصادقين، وصلى الله عليك وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير القربات، صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها، أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ زیارت حضرت علی اکبر۔ السلام علیک ایھا الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب وابن ریحانۃ رسول اللہ، السلام علیک من شہید محتسب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت شہدائے کربلا۔ السلام علیکم یا انصار اللہ وانصار رسولہ وانصار علی بن ابی طالب وانصار فاطمہ وانصار الحسن والحسین وانصار الاسلام، اشہد انکم لقد نصرتم للہ وجاہدتم فی سبیلہ فجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ افضل الجزاء وفزتم واللہ فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اشہد انکم احیاء عند ربکم ترزقون، اشہد انکم الشہداء والسعداء وانکم الفائزون فی درجات العلی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت عباس۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا خیر الشہداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک وعلی آبائک الطیبین وابنائک الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان یا مولانا من فتن الزمان وزوال الایمان وشر الشیطان، عجل اللہ تعالی ظہورک وسهل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من اولیائک وانصارک۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالة جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔